جس ملک کی خاطر سب کچھ چھوڑا اسی ملک نے 1971 میں ان سے سب کچھ چھین لیا۔ پاکستان کا ٹاٹا جسے اپنوں نے لوٹا محمد لطیف 1907 کو مشرقی پنجاب کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مہر میران بخش تھا۔ محمد لطیف نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور 1930 میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1932 میں انہوں نے اپنے آبائی شہر کے نام پر بٹالہ انجینئرنگ کمپنی بیکو کی بنیاد رکھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا، سیم لطیف چاہتے تو بھارت میں رہ کر اپنا کاروبار بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی فیکٹریاں اور اپنا سب کچھ بھارت میں ہی چھوڑا اور پاکستان کی محبت میں ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ سیم لطیف نے لاہور میں بیکو کمپنی کے نام سے صنعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1947 کو انہوں نے لاہور کے علاقے بادامی باغ میں پھر سے کمپنی کو زیرو سے آغاز کیا اور 3 سال کی انتھک محنت کے بعد کمپنی کے قیام کو مضبوط بنیاد پر کھڑا کر دیا۔ کمپنی میں اسٹیل ورکس، اسٹیل فاؤنڈری، اسٹیل رولنگ ملز، آئرن فاؤنڈری، مشین ٹول شاپ، ڈیزل انجن شاپ، اسٹرکچرل شاپ اور جنرل انجینئرنگ شاپ سمیت 8 شعبے قائم تھے۔ بیکو میں اس وقت مشینوں کے پرزجات، واٹر پمپس، پاور لومز، کرینیں، الیکٹرک موٹرز اور سائیکل تیار کیے جاتے تھے۔ بیکو 60 اور 70 کی دہائی میں ایک بین الاقوامی اور پاکستان کا قابل فخر ادارہ بن چکا تھا۔ مختلف ممالک کے سربراہان بیکو کا دورہ کرنے کے لیے بادامی باغ آیا کرتے تھے اور اپنے انجینئرز کو بھی بیکو میں ٹریننگ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ چین کے اس وقت کے وزیر اعظم چیو ان لائی نے بیکو کا دورہ کیا اور اپنے انجینئرز بیکو میں ٹریننگ کے لیے بھیجا۔ چیو ان لائی نے بیکو کے اسٹرکچر اور انتظامی امور کے طرز پر چین میں باقاعدہ ادارے اور فیکٹریاں قائم کی۔ چیو ان لائی کے علاوہ شام کے سربراہ مملکت حافظ الاسد اور تائی لینڈ کے بادشاہ بھی بیکو کا دورہ کر چکے ہیں۔ چین کے ساتھ ساتھ جاپان اور جرمنی کے انجینئرز بھی بیکو میں ٹریننگ کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ آج ان تینوں ممالک کے انجینئرنگ نے اپنا لوہا منوایا۔ اپنے عروج کے زمانے میں بیکو میں 6000 لوگ ملازمت کیا کرتے تھے۔ سیم لطیف دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے ایک ایسا مثالی ادارہ قائم کر دیا تھا جو اپنے وقت کا شاہکار اور پاکستان کا قیمتی اثاثہ تھا۔ مگر کیا کیجئے کہ بدقسمتی چپکے سے اس ادارے کے پیچھا کر رہی تھی۔ 1 جنوری 1972 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں اقتصادی اصلاحات نافذ کرتے ہوئے 31 اہم صنعتی اداروں کو نیشنلائز کرنے یعنی قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کر لیا، جس میں بیکو بھی شامل تھا۔ ایک ہی رات میں سی ایم لطیف سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ان کے سالوں کی محنت ضائع کر دی گئی اور ان کو ان کے اپنے ہی ادارے سے نکال کر ادارے کو حکومت پاکستان نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایک ہی رات میں وہ پھر سے 1947 والی پوزیشن پر آ چکے تھے۔ جس ملک کی محبت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑا، 1972 میں اسی ملک نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ حکومت وقت نے بیکو کا نام تبدیل کر کے پاکستان انجینئرنگ کمپنی بیکو کر دیا۔ حکومت نے اپنے وقت کے اس صنعتی شاہکار ادارے کو بعد میں ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا جنہیں میکینیکل انجینئرنگ کے الف تک نہیں آتی تھی، اور پھر اس عالیشان ادارے کا وہی حال ہوا جو ہر سرکاری ادارے کا ہوتا ہے۔ بیکو نے پھر کبھی منافع نہیں کمایا اور پاکستان کا قومی اثاثہ کہلائے جانے والا ادارہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بیکو نے 1972 سے لے کر 1998 تک 760 ارب روپے سے زائد کا نقصان کیا۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے سیم لطیف کو بیکو واپس لینے کی آفر کی، جن کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ سیم لطیف پاکستان سے مایوس ہو کر جرمنی چلے گئے اور انہوں نے اپنی باقی تمام عمر جرمنی میں گزار دی۔ سیم لطیف نے بعد میں ساری زندگی کوئی کاروبار کیا اور نہ ہی کوئی فیکٹری بنائی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت باغبانی اور پھولوں کو اگانے میں لگاتے تھے۔ سیم لطیف 2004 میں 97 سال کی عمر میں جرمنی میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ایسے کئی ہیرے ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے ہیں۔